آج کل کے دور میں اپنا گھر خریدنا کسی مڈل کلاس فیملی کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ عائزہ اور ریان کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ ریان اپنی جاب کو لے کے کافی سٹریس میں رہتا تھا اور عائزہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس جاب کو چھوڑ دے۔ کافی انٹرویوز دینے کے بعد ایک دن صبح موبائل پہ کال آنے کی وجہ سے ریان کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک جاب کنفرمیشن کال تھی۔ فائنلی ریان کی جان اپنی پرانی جاب سے چھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنی پرانی جاب سے اتنا تنگ تھا کہ نیو جاب دوسرے شہر میں ہونے کے باوجود اس نے ایکسیپٹ کر لی اور وہ دونوں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دن دونوں عائزہ کی آنٹی کے گھر پہ رہے جب تک ریان کوئی رینٹ کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے انہیں ایک گھر علاقے کی ویلیو کے حساب سے کافی سستا مل رہا تھا۔ ریان کے پوچھنے پر اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا کہ مالک مکان کو جلدی سیل آؤٹ کرنا ہے کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں رہتے اور سب کچھ بیچ کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ ریان نے فوراً وہ گھر خرید لیا اور دونوں وہاں شفٹ ہو گئے۔ ابھی انہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہی دن ہوا تھا جب اگلے دن صبح ڈور بیل بجی اور اس کے بعد مین گیٹ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ کون؟ عائزہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ ریان اس وقت ناشتے کا سامان لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ اس گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین۔ عائزہ نے تھوڑا دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک درمیانے عمر کی خاتون مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے عائزہ کو سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے اور مجھے یہاں سب خالہ خالہ بولتے ہیں۔ آپ لوگ شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں کام کرتی تھی۔ محلے داروں سے پتہ لگا تو میں پوچھنے آ گئی، آپ کو گھر کے کام کے لیے ضرورت ہے تو بتائیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کرا ڈالا۔ عائزہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کہاں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کے کونے پہ ہرے رنگ کا گیٹ ہے نا، فرحت کا، وہاں آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ عائزہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آج دوپہر سے آ جائیں۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر بعد باہر جا کر اس کے بارے میں تصدیق کر لے گی۔ اگلے دن ریان کے آفس جانے کے تھوڑی دیر بعد خالہ آ گئی۔ عائزہ نے خالہ سے کہا کہ آج کچن کو صاف کر لیتے ہیں تاکہ کھانا گھر میں بننا شروع ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ کچن کی طرف بڑھی، لیکن کچن میں جاتے ہی اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ سلیب پر چولہے کے پاس ایک چمگادڑ پڑی تھی۔ وہ ڈر کے مارے واپس باہر آ کر خالہ خالہ چلانے لگی۔ خالہ بھاگی بھاگی آئیں۔ عائزہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں دیکھیے۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ جیسے ہی چمگادڑ کی طرف بڑھی، وہ اڑ کر عائزہ کے شولڈر کو ٹچ کرتے ہوئے کچن سے باہر چلے گئی۔ وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی اس بات کی فکر ہونے کے بجائے ایک چیخ عائزہ کے اندر سے نکلی اور خالہ اسے سنبھالنے لگ گئی۔ عائزہ نے فوراً ریان کو کال ملائی، لیکن وہ باس کے ساتھ میٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا۔ حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ ایسے غائب ہوئی جیسے وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ تھک ہار کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ خالہ ساتھ ہی نیچے کارپیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولی، یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا نا، اور بند گھر میں تو ایسی ویسی چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ عائزہ نے کہا، ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ خالہ نے کہا، کافی عرصے سے بند پڑا ہے، کوئی گراہک ہی نہیں لگتا تھا اس گھر کا، کیونکہ بولتے بولتے خالہ ایک دم رک گئی۔ عائزہ تھوڑا چونکی اور خالہ کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آپ ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں یا نہیں، پر
خالہ تھوڑا رکی، پھر بولی یہاں کافی لوگ آئے اور گئے، آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا، کئی واقعات تو میرے سامنے ہی ہوئے ہیں۔ بولتے بولتے خالہ عائزہ کے قریب آ گئی اور ہلکی آواز میں بولنے لگی۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ ہو۔ عائزہ ڈری ڈری آنکھوں سے خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے پھر سنانا شروع کیا۔ پہلے تو کئی دنوں تک گھر کی دیواروں پہ خون کے چھینٹے پڑتے رہے، کافی لوگوں کو لایا گیا مگر کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ ایک روز میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بستر کے بالکل بیچ میں ایک بلی بنا سر کے مری پڑی ہے اور چاروں طرف خون پڑا ہے۔ اسی رات ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ لائن سے 3 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ رابعہ باجی تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے آگے بڑھ کے تینوں قبروں کو کھودا تو اس میں تینوں بچوں کی لاشیں پڑی تھی، اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی تو پتہ لگا کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، مطلب انہیں زندہ ہی ڈال دیا تھا۔ خالہ بھی بتا ہی رہی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ خالہ گیٹ کھولنے گئی اور عائزہ بھی اکیلے بیٹھنے کے ڈر سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ دروازے پہ ریان تھا۔ ریان کے آنے کے بعد عائزہ نے خالہ کو چھٹی دے دی۔ خالہ کے جاتے ہی عائزہ نے ریان سے کہا کہ ریان وہ چمگادڑ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، ہم نے بہت ڈھونڈا پر کہیں نہیں ملی، مجھے تو لگتا ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے گھر خرید کے۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایک چمگادڑ کو لے کے اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگا بھاگا آفس سے آ گیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ ریان کے چڑھنے پر عائزہ نے اسے سمجھانے کے لیے خالہ کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتائی۔ ریان کو یہ سب سن کے خالہ پہ بہت غصہ آتے دیکھ عائزہ نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ریان سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ رات عائزہ کے لیے سونا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ بار بار وہ بچوں والی بات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ صبح ریان کے آفس جانے کے بعد عائزہ خالہ کا ویٹ کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آئی تو عائزہ نے خود ہی صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بستر اٹھائے اور انہیں دھوپ لگانے کے لیے چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے کان میں ایک آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے کہ دوبارہ اس کے پیچھے سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے پلٹی تو چھت کے دروازے سے ایک 10 سال کا بچہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اوپر آنے کو منع کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائزہ وہیں بستر پھینک کے بھاگتی ہوئی لاؤنج ہی پہنچی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ اس نے فوراً گیٹ کھولا تو خالہ کھڑی تھی۔ خالہ اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے ساری بات خالہ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ خالہ کی اس بات سے عائزہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ شام کو جب ریان آیا تو عائزہ نے ساری بات بتائی۔ اسے یہ سب عائزہ کا وہم لگ رہا تھا، مگر اس نے عائزہ کی بات گھمانے کے لیے کہا اچھا تم فکر نہیں کرو، کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں نہا کے آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ 15 منٹ بعد جب وہ نہا کے روم میں آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پورے بیڈ پہ خون کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور خون کو انگلی سے چھو کے اسے دیکھنے لگا، لیکن دیکھتے دیکھتے اسے ایسا لگا جیسے یہ خون اس کی انگلی سے ہی بہہ رہا ہے۔ اس نے ٹاول سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ اگر یہ بات عائزہ اسے بتاتی
تو وہ شاید اس پہ کبھی یقین نہیں کرتا اور اسے اس کا وہم سمجھتا۔ کھانا کھانے چلے ریان بولتے ہوئے عائزہ اندر آئی اور یہ سب دیکھ کے ایک دم چپ ریان کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح ناشتے کے بعد عائزہ نے ریان سے کہا کہ وہ خالہ کے آنے کے بعد آفس جائے۔ ریان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ عائزہ کو اکیلا نہ چھوڑے، اس لیے خالہ کے آتے ہی ریان آفس کے لیے نکل گیا۔ کام ختم کرنے کے بعد زید، جو کہ ریان کا بہت اچھا دوست اور کلیگ تھا، اس کے کیبن میں آ گیا۔ ریان نے اسے ساری کہانی سنائی تو وہ بولا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور ریان نے اسے آج ہی آفس کے بعد جانے کو کہا۔ ریان کے آفس سے آنے تک عائزہ نے خالہ کو روک رکھا تھا۔ وہ دونوں کام ختم کر کے باتیں کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ گیٹ کھولا تو ریان ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ کے ساتھ تھا۔ وہ بزرگ اندر آئے اور سارے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، اور ریان عائزہ اور خالہ کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے پوچھا، گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 120 خالہ کے منہ سے نکلا۔ یہ دونوں خالہ کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ وہ بزرگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر خالہ نے کہا، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ ریان خالہ کی اس حرکت پہ انہیں گھورتے ہوئے ان بزرگ کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ گھر کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے وہ بولے، کافی زیادہ تعداد ہے، یہ کام تھوڑا مشکل ہے مگر ہو جائے گا۔ تم کل میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ چیزیں دوں گا اور ساری تفصیل بھی بتا دوں گا۔ آفس کے بعد ریان ان بزرگ کے گھر پہنچا تو پتہ لگا کہ آج دوپہر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیوں پر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ گھر پہنچا تو عائزہ کو اکیلا دیکھ کے خالہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا انہیں کوئی بہت ضروری کام سے جانا تھا تو میں نے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ ریان نے عائزہ کو ان بزرگ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت ڈر گئی۔ اگلے 2 دن خالہ غائب تھی۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ بنا بتائے وہ کہاں چلی گئی۔ ریان کو اب ان کے لیے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ عائزہ کو بہت تسلیاں دے کے آفس جاتا اور شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتا، لیکن دن کا وہ حصہ عائزہ کے لیے گزارنا بہت مشکل تھا۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا، کبھی کسی کے چھت سے بھاگنے کی آوازیں آتی، کبھی بہت ساری عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی، اور بیڈ پہ خون کے دھبے پڑے ہونا تو عام سی بات تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن خالہ کے نہ آنے پر عائزہ کو اچانک یاد آیا کہ انہوں نے بتایا تھا وہ گلی کے کونے والے گھر میں بھی کام کرتی تھی۔ ریان کے آفس جاتے ہی وہ بھی باہر گئی اور جا کے فرحت کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ایک بچے نے دروازہ کھولا اور عائزہ کے پوچھنے پر وہ اندر جا کے خاتون کو لے کر آیا، لیکن عائزہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اسے ان سے معلومات لینے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ فرحت نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سے ہی گھر کے سارے کام خود ہی کیے ہیں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی اور نہ ہی یہ نام سنا، اور جو 2-3 عورتیں کچھ گھروں میں کام کرتی ہیں ان سب کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ عائزہ یہ سن کے خوف میں ڈوبی گھر واپس آ گئی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اندر آتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی۔ گھر میں آتے ہی عائزہ کو ایک آواز آئی۔ اس کی نظر بیڈ روم کے دروازے پہ پڑی تو وہاں ایک بلی کھڑی تھی۔ کبھی وہ بلی اسے دیکھتی اور پھر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرتی۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے صوفے پہ دیکھا تو وہاں خالہ بیٹھی تھی اور عائزہ کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ ریان نے بائک پارک کی اور گیٹ میں چابی لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے سارا گھر چھان مارا پر عائزہ نہیں ملی۔ اسے اچانک یاد آیا، وہ صحن کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کھودنا شروع کر دیا اور تھوڑا کھودنے کے بعد اس کی رفتار اور تیز ہو گئی، کیونکہ اس قبر میں سے عائزہ کی چیخنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے عائزہ کو باہر نکالا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔
عائزہ کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھی اور ریان سامنے کھڑا تھا۔ ان دونوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور آج بھی وہ دونوں رینٹ کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اگلی بار اگر آپ کوئی نیا گھر خریدنے جائیں یا کسی کام والی کو گھر پہ رکھیں تو ایک بار تصدیق ضرور کر لیجیے گا۔ میرا نام عمار ہے اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔